اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے اور غیر منصرف میں جو اسباب منع صرف ہیں ان میں عدل تحقیقی کی مثالوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے اس عبارت کو آپ بغور سماعت فرما لیں۔ وَجُمَعُ جمع جمعاء مؤنث اجمع وَكَذَلِكَ قُطع وَبُطع وَبُسع وَقِيَاسُ فَعْلَاء مؤنث افعل ان كانت صفة ان تجمع على فعل كحمراء على حمر، وإن كانت اسما ان تجمع على فعالا او فعلاوات كصحراء على صحارا او صحراوات، فاصلها اما جمع او جماعة او جماعات، فاذا اعتبر اخراجها عن واحدة منها تحقق العدل، فأحد السببين فيها العدل التحقيقي والآخر الصفة الأصلية، وإن صارت بالغلبة في باب التأكيد اسما، وفي أجمع وأخواته أحد السببين وزن الفعل والآخر الصفة الأصلیہ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، عبارت کی تشریح اختصار کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ جمع یہ بھی عدل تحقیقی کی ایک مثال ہے، اور یہاں بھی عدل کے تحقیقی ہونے کی تقریر ویسے ہی ہوگی جیسے اس سے پہلے ثلاثہ اور مثلثہ کے اندر ہو چکی ہے کہ جمع یہ کلام عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا تھا۔ نحویوں نے جب اس کے اندر اسباب منع صرف کی تلاش کی تو صرف ایک سبب ملا، اور ایک سبب کی بنیاد پر کوئی کلمہ غیر منصرف نہیں بن سکتا، اس لیے دوسرے سبب کی تلاش ہوئی، تو دوسرا سبب عدل مان لیا گیا، کیونکہ عدل کے سوا باقی کسی سبب کا ماننا ممکن نہیں تھا۔
عدل کیسے مانا گیا کہ جمعو اصل میں یا تو بسکون میم حمرن کے وزن پہ جمعن تھا، یا فعلا یا سحارا کے وزن پہ جماعہ تھا، یا فعلاوات یعنی صحراوات کے وزن پہ جماعات تھا۔ اور اس اصل معدول عنہ پر اسم کے غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک مزید دلیل بھی مل گئی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جمعو جمع ہے جمعاو بر وزن فعلاؤ کی، اور جمعاو مؤنث ہے اجمعو کی، اور افعل فعلا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعلاؤ وصفی اور دوسرا ہوتا ہے فعلاؤ اسمی۔ جو فعلاؤ وصفی ہوتا ہے اور وہ فعلاؤ کے وزن پر ہو تو ایسی ذات پر دلالت کرے گا جس کے اندر وصفی معنی بھی ملحوظ ہے، جیسے حمراؤ ہے، یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے سرخ رنگ کی عورت، اور فعلاؤ اسمی وہ ہوتا ہے جو فعلاؤ کے وزن پر ہو اور ذات محضہ پر دلالت کرے، اس ذات کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ نہ ہو، جیسے صحرا یہ جنگل کے معنی میں ہے۔ جو فعلاؤ وصفی ہوتا ہے اس کی جمع کا ضابطہ یہ ہے کہ او فعلن بسکون عین کے وزن پر ہوگا، جیسے حمراؤ کی جمع حمر نہیں حمرن بسکون میم آتی ہے، اور فعلاؤ جو اسمی ہوتا ہے اس کی جمع کا ضابطہ یہ ہے کہ یا تو او فعلا کے وزن پر ہوگا، ہے نا، یا فعلاوات کے وزن پر ہوگا۔ اس کی مثال مصنف نے جو دی ہے وہ صحرا اور صحراوات ہے۔ تو اس ضابطے نے اس بات پر دلالت کی کہ جمع بفتح الجیم کی جمع یا تو بسکون میم ہے جمعن، یا اس کی جمع جماعہ ہے یا جماعات ہے۔ تو فعلاؤ کی جمع کے ضابطے نے اس کے اصل معدول عنہ پر دلالت کی، اور یہ اس کے غیر منصرف ہونے کے علاوہ دلیل ہے اصل معدول عنہ پر۔ تو اس میں عدل تحقیقی پایا گیا اور دوسرا سبب وصف پایا گیا، اور ان دونوں سببوں کی بنیاد پر کلمہ غیر منصرف ہو گیا۔ شارح نے فَأَحَدُ السَّبَبَيْن فِيهَا الْعَدْلُ التَّحْقِيقِي وَالْآخَرُ الصِّفَةُ الْأَصْلِيَّةُ جو کہا ہے یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ اگر جمعن بسکون میم سے معدول ہو تو اس کا غیر منصرف ہونا مسلم ہے، عدل کی وجہ سے اور وصف کی وجہ سے۔ لیکن یہ جماعہ یا جماعات سے معدول ہو تو اس کا غیر منصرف ہونا مسلم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک سبب عدل تو ہوگا مگر دوسرا سبب
وصف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب یہ جماع یا جماعات سے معدول ہوگا تو یہ فعلاؤ اسمی کی جمع ہوگا، تو ظاہر ہے صرف ایک ہی سبب پایا گیا، عدل دوسرا سبب وصف والا نہیں پایا گیا۔ شارح نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب اجمعوں کے اندر وصف اصلی موجود ہے تو اس کی مؤنث جمعوں میں بھی وصف اصلی موجود ہوگی، اور جمعوں کی جمع جمع میں بھی وصف اصلی موجود ہوگا، لیکن بعد میں عارض استعمال کی وجہ سے باب تاکید میں جمعو بھلے وصف نہیں رہا بلکہ یہ اسم بن گیا ہے تاکید کا، اور کل کے معنی میں استعمال ہونے لگا، مگر اس میں چونکہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف اصلی موجود ہے اور غیر منصرف کے اسباب میں وصف عارضی کا نہیں وصف اصلی کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے غلبہ اسمیت اس میں مضر نہیں ہوگا اور جمع وصف کی بنیاد پر اور عدل کی بنیاد پر غیر منصرف ہو جائے گا۔ پھر شارح اجمعو اور اس کے اخوات جو ہیں اس کے تعلق سے بھی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جب اجمعو کی مؤنث جمعو میں احد السببین عدل ہے تو خود اجمعو میں بھی احد السببین عدل ہوگا اور دوسرا سبب وزن فعل ہوگا، تو عدل اور وزن فعل جمع ہو جائیں گے، حالانکہ آگے اس بات کا ذکر تفصیل سے کیا جائے گا کہ عدل کے مابین اور وزن فعل کے مابین تضاد ہے، یہ آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جواب شارح نے اس کا یہ دیا کہ اجمعو اور اس کے اخوات کے اندر وصف اور وزن فعل موجود ہے، ان کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان میں عدل موجود ہے اور نہ ہی ان کے اندر عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ تسلی رکھیں، اس لیے کہ آپ سن چکے ہیں کہ عدل یہ اسباب ضروریہ میں سے ہے، اسباب اعتباریہ میں سے ہے، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تب اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، اور جب اجمعو وغیرہ میں عدل کے سوا دو اسباب الگ سے موجود ہیں تو عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جمعو کے برخلاف کہ اس میں صرف ایک ہی سبب تھا وصف والا، اس لیے بدرجہ مجبوری اس کے اندر عدل کا اعتبار کرنا پڑا۔ یہ تو رہی آج پڑھی گئی عبارت کی تشریح، لیکن اب آپ اس عبارت کا سلیس ترجمہ بھی سماعت کر لیں کہ جمعو یہ جمعو اجمعو کی مؤنث کی جمع ہے، اور یوں ہی کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ اور فالاؤ کا ضابطہ جو افعل کی مؤنث ہے اگر صفت ہو تو یہ ہے کہ اس کی جمع فعلن کے وزن پہ آئے، جیسے کہ حبراؤن کی جمع حمرن کے وزن پر آتی ہے، اور اگر اسم ہو تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان تجمع علی فعلا او فعلاوات، کہ اس کی جمع یا تو فعلا کے وزن پر آئے
یا فعلاوات کے وزن پر آئے، جیسے کہ صحرا کی جمع یا تو صحارا کے وزن پہ آتی ہے یا صحراوات کے وزن پر آتی ہے، تو ایسی صورت میں جمعوں کی اصل یا تو جمعن ہے یا جماعہ ہے یا جمعات ہے، تو جب اس کے اخراج کا ان میں سے کسی ایک سے اعتبار کر لیا گیا تو عدل کا تحقق ہو گیا۔ تو اب اس کے اندر دو سببوں میں سے ایک سبب عدل تحقیقی ہے اور دوسرا سبب صفت اصلیہ ہے، اگرچہ غلبہ اسمیت کی بنا پر تاکید کے باب میں وہ اسم ہو گیا ہے، اور اجمعو اور اس کے اخوات میں دو سببوں میں سے ایک سبب وزن فعل ہے اور دوسرا سبب صفت اصلیہ ہے۔ یہ رہا اس عبارت کا ترجمہ۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔